मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हम कवर कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना कैसे उसका टेस्ट कराया जाता है। तो आज मैं ये बताऊँगा कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना क्यों बुरा है, क्या उसके नुकसानात हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक हमारी बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल एक सब्सटेंस है, ये होना चाहिए, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। लेकिन इसका ज़्यादा होना मसला दे सकता है। इसका ज़्यादा होना क्या मसला देता है, ये भी बात पहले डिस्कस हुई थी कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हो तो आपको बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होती, आप नहीं महसूस कर सकते कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, भले आप ख़ुद डॉक्टर हों, आपको नहीं पता चल सकता कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है चूँकि इसकी कोई अलामत नहीं। लेकिन ये बहुत साल अलामत के बगैर हाई रहने की सूरत में किसी भी वक्त आपको कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। चूँकि अगर अल्लाह ना करे वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर वापसी नहीं मुमकिन, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं मज़ीद उस तरह के वाक़यात ना हों। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए उसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं। कुदरती तौर पे यकीनन रिकवरी होती है, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं होती, लेकिन उसको दवाई से ख़त्म करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बेस्ट ये है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो अपना शुरू से ही उसका ट्रीटमेंट करे ताकि वो बढ़ने से रुका रहे। अच्छा, तो क्या हो सकता है अगर बढ़ा रहे? एक तो ये बात है कि इसका जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है वो बुनियादी तौर पे खून की नालियों पे है, और खून की नालियाँ हमारे तमाम ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी हैं तो कि उनके थ्रू हमारे ऑर्गन्स को खून की सप्लाई मिलती है। आप तसव्वुर कीजिए दिमाग की खून की नाली कितनी इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग को खून सप्लाई देती है। अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा? फालज होगा। इसी तरीके से आँख की नाली बंद होने की सूरत में ब्लाइंडनेस होगी, दिल की नाली बंद होने की सूरत में दिल का अटैक होगा, जो कि फौरी तौर पे मौत भी वाक़ हो सकती है, या हार्ट फेल भी हो सकता है, या जाके आगे जाके हार्ट के और मसाइल हो सकते हैं। इसी तरीके से जो बाजू की या टांग की नाली बंद होने की सूरत में जिसको बोलते हैं गैंग्रीन, वो हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मसले हो सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। दूसरी बात मैं ये वाज़े कर दूं कि इसका, जिसको हम बोलते हैं स्टैट की लैंग्वेज में, लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल दरमियाना सा ज़्यादा है तो दरमियाना सा रिस्क है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा तो फिर ज़्यादा रिस्क है। तो इसका मतलब है कि हर पेशेंट में डिफरेंट हम अप्रोच लगाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा रिस्क है कि आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मैं कहता हूँ होगी। ये हमारे साइंस से बियॉन्ड है कि हम एक्यूरेटली बताएं कि होगी कि नहीं होगी। हो सकती है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो क्यों होता है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे कुछ अज़ाफ़ी रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, अगर आप स्मोक भी करते हैं, अगर आपका वज़न भी ज़्यादा है, अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं है, अगर आपकी फैमिली में है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल का जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को मिला के हम एक प्लान बनाते हैं। तो क्या नुकसान दे सकती है? जो आपको पता, खून की नालियाँ जो हैं उनकी 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली है, उसको बोलते हैं इंटीमा। जो अंदर वाली है वो बड़ी एक मुलायम सी, बड़ी थिन सी एक लेयर है एक सेल के ऊपर, जो कि हमारे खून के फ्लो को मेंटेन करती है कि बिल्कुल ऐसे आराम से खून किसी रुकावट के बगैर, किसी टर्बुलेंस जिसको बोलते हैं, किसी वो उलझन के बगैर वो खून फ्लो करता है। तो टाइम के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वो जो अंदर वाला लेयर है वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। वो ज़रूरी नहीं कि वो तमाम बॉडी से एक जैसी मोटी हो, वो कुछ एरियाज से जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है वहाँ मोटी होनी शुरू होती है। इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो वो जो मोटी होनी शुरू हो जाती है, खून की जो अंदर वाली लाइनिंग मोटी होने की यकीनन मतलब ये है कि खून की नाली जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो नैरो हो जाएगी, तो खून की नाली तंग होनी शुरू हो जाती है। ना सिर्फ खून की नाली तंग होती रहती है, बल्कि खून की नाली
جہاں سے وہ ہوتا ہے وہ کھردرا پن ہو جاتا ہے، تو جو خون ہے وہ پھنس کے اور ایسے اوپر سے رگڑ کھا کے گزرتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو رگڑ کھانے کی صورت میں کبھی کبھار وہ جو ہے نا وہ جو پلاک جس کو میں نے بولا ہے وہ چھل جاتا ہے، رپچر ہو جاتا ہے. تو نارملی تو اس کے اوپر بڑی ایک سموتھ لائننگ ہوتی ہے جو بلڈ کو کلوٹ ہونے سے روکتی ہے، لیکن جب وہ چھل جاتا ہے تو اندر سے را اور کچی سرفس نکلتی ہے جس کے اندر فوری کلوٹ بنتا ہے. تو خون کے اندر ہمارے وہ چھوٹے سیل جو ہیں پلیٹلیٹس وہ تو ہوتے ہی ہیں، وہ قدرت نے بنائے ہیں تاکہ کہیں سے بلیڈنگ ہو تو اس کو جا کے پلگ کرتے ہیں. تو جو خون کی نالی کے اندر ہی جب وہ زخم بنتا ہے تو اس کے اندر وہ پلیٹلیٹ آ کے بنتے ہیں. ان کی انٹینشن قدرت کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی ڈیمیج نہ ہو، نقصان نہ ہو، لیکن وہ جو پلیٹلیٹس آ کے کلوٹ بناتے ہیں تو کلوٹ کی وجہ سے وہ خون کی نالی بند ہو جاتی ہے یا بند ہو سکتی ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو ایک دم سے آپ کی لائف کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایکسیڈنٹ. آپ گھر سے نکلیں تیار ہو کے کسی کام سے کسی اچھے مقصد کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں یا کسی کام پہ جا رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس لمحے کے بعد آپ کی زندگی ممکن ہے بہت سگنیفیکنٹلی چینج ہو جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، کچھ اور نقصان ہو جائے. اسی طریقے سے خون کی نالی جب گریجولی بند ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے اندر وہ جو ایتھروما ہے یا ایتھروسیکولوٹک پلاک ہے وہ رپچر کر جائے، کلوٹ بن جائے، تو ایک دم سے وہ نالی بند ہو سکتی ہے. اور وہ بندہ عام طور پہ اس لمحے سے پہلے بالکل صحیح ہوتا ہے. ممکن ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، ممکن ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہو، ممکن ہے وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہو، ممکن ہے وہ اسپیچ کر رہا ہو، لیکچر دے رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، سو رہا ہو، کسی بھی وقت یہ عمل ہو سکتا ہے. اور اس عمل ہونے میں وہ خون کی نالی ایک دم بند ہوتی ہے تو ایک دم یعنی سمپٹمز آتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی خون کی نالی بند ہوئی. اگر وہ دماغ کی ہے تو ایک دم سے فالج ہوگا. فالج کی کیا علامت ہوتی ہے کہ جسم کا ایک حصہ یوزلی ہاتھ یا پاؤں یہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکھڑانے شروع ہو جاتے ہیں، اسپیچ بند ہو جاتی ہے، آنکھ ٹیڑھی ہو سکتی ہے، چہرہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے. یہ ساری ہیں فالج کی علامات. اسی طریقے سے اگر دل کی نالی بند ہوتی ہے تو فوری طور پہ چھاتی میں درد ہوتی ہے دل کا اٹیک کی صورت میں، اور دل کی دھڑکن بھی تیز یا سلو ہو سکتی ہے، دل کا پمپ بھی کمزور ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ سڈن ڈیتھ یعنی فوری طور پہ بھی موت واقع ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر پاؤں کی اور یا ہاتھ کی نالی تنگ ہو تو وہ گریجولی وہ اس حصے میں درد شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ گینگرین، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ، اس کے بغیر اس کا حل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور جو جسمی نالیاں، آنکھوں کی نالیاں، ایک آنکھ کی نالی ایسی ہے جو کہ پوری آنکھ کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ اگر وہ اس میں کلوٹ آ جائے تو وہ کلوٹ آنے کی صورت میں پوری کی پوری آپ کی ویژن ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہے ایک آنکھ کی. اسی طریقے سے دوسری ناک میں ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے. تو گردے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، گردے کی نالی بند ہو جائے تو گردہ ایک فیل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں کیونکہ ان کو ایکوریٹلی پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں، اور یہ ایک لمحہ ہے جب ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ وہ ہونے ہی جا رہا ہے تو تب کچھ کر لیں. یہ ایک لمحہ ہے آپ کا زندگی کا بدقسمت لمحہ جب وہ یہ آ سکتا ہے تو یہ اس کی آپ کو کولیسٹرول اپنا خون کی نالی کو بند کر سکتا ہے. اس لیے ہم لوگ ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے ڈاکٹر اور ایز یور ویل وشر بہت اسٹرانگلی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس لمحے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کریں اور کنٹرول رکھیں. کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے طرز زندگی کو بدلنا، اس کو میں آلریڈی ایک ویڈیو میں کور کر چکا ہوں. دوسرا اس کا طریقہ ہے ادویات کا استعمال، جو میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا. اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور اگر خاص طور پہ آپ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہونے کے ساتھ آپ کو ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کو پہلے سے دل کی تکلیف ہے، یا آپ کے خاندان میں کسی کو دل کی تکلیف تھی، خاص طور پہ ینگ ایج میں آپ اسموک کرتے ہیں تو آپ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، اوور ویٹ ہائی رسک پیشنٹ ہے، تو آپ اپنے کولیسٹرول کا علاج کریں تاکہ اس برے لمحے سے آپ کی زندگی بچ سکے. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ایک لمحہ کس برے طریقے سے آپ کی ذاتی زندگی کو ڈیوسٹیٹ کر سکتا ہے، اور آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں باقی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کی فیملی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی میں کتنی بڑی یہ ایک
نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کا علاج کروائیں, اپنے ڈاکٹر سے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کس دوائی کی ضرورت ہے یا کس پرہیز کی ضرورت ہے. لیکن اس کو کنٹرول کر کے کنٹرول رکھنا ضروری ہے. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے. آپ گھر کی سیکورٹی کرتے ہیں, دروازے لاک کرتے ہیں, کب تک؟ ہمیشہ کے لیے. اور آپ کے تمام دروازے لاک کر کے سوتے ہیں, کبھی آپ نہیں چانس لیتے, اس لیے کہ آپ کو ڈیلی سیکورٹی چاہیے. اس طریقے سے اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو لائف لانگ زندگی بھر کے لیے آپ کو کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے کنٹرول رکھنا ضروری ہے, تاکہ وہ جو موذی کمپلیکیشن ہے فالج کی صورت میں, ہارٹ اٹیک کی صورت میں, گینگرین کی صورت میں, گردے فیل ہونے کی صورت میں, دل فیل ہونے کی صورت میں, بلائنڈنس ہونے کی صورت میں وہ نہ آ سکے. آپ کا خیر خواہ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں کور کروں گا کہ کولیسٹرول کی دوائی کیسے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. پلیز جوائن کیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ.